اس انسان کے وجود کا فائدہ کیا جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، لیکن اس کو یہ پرواہ نہ ہو میرا مومن بھائی پریشان ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، امام کا کتنا بڑا صحابی جس کو امام موسیٰ کاظم کہیں کہ میں جب بھی حج پہ جاتا ہوں تمنا کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں ہم شیعہ دعا کریں کہ ہماری نگاہ امام پہ پڑے، لیکن مولا فرمائے میں تمنا کرتا ہوں کہ میری نگاہ اس پیارے صحابی پہ پڑ جائے جسے اذن دیا گیا کہ ہارون کے دربار میں کام کرے، جس نے خط لکھا امام معصوم کو کہ مولا میں آپ کی محفلوں میں بیٹھنے کا عادی ہوں، مولا میں نماز میں مناجات میں ذکر خدا، کہاں بھیج دیا آپ نے مجھے؟ یہاں وزیر و وزراء آتے ہیں، شراب کی محفلیں لگتی ہیں، مولا میں ان محفلوں سے تنگ ہوں، قد ضاق صدری، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ امام نے جواب نے لکھا تجھے حکم ہے اسی محفل میں بیٹھو، خدا تجھے اجر عطا کرے گا، اور 3 گارنٹیاں میں تجھے دیتا ہوں، 1 گارنٹی تو مجھے دے۔ 3 گارنٹی امام نے فرمایا کبھی بھی تو زندان کی چھت کو نہیں دیکھے گا، کبھی دشمن کی تلوار تیرے بدن تک نہیں آئے گی، کبھی تیری نسل میں بچہ فقیر نہیں ہوگا، 3 گارنٹیاں میں دے رہا ہوں۔ امام فرمایا 1 گارنٹی مجھے دے کا مولا وہ کون سی گارنٹی کا جب بھی میرا چاہنے والا آئے اس کی پریشانی کو حل کیا کرنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے بڑی خدمت انسان جو کر سکتا ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے کی خدمت ہے، کسی مومن کی خدمت۔ اب میں چاہے نظام طاغوت کے کسی حکومت کے عہدے پہ فائز ہوں، مجھے اجازت ہے اس عہدے پہ کام کرنے کی، لیکن شرط یہی ہے کہ تم خدمت کرو گے کس کی؟ جس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے، وہ چاہے کیسا بھی نظام ہو کام کرو، لیکن شرط امام کی یہی ہے کہ اس نیت سے اگر کام کرو گے تو پھر اس نظام کی کمائی بھی تیرے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے۔ یہ مولا کا صحابی کہتا ہے کہ ملاقات سال میں 1 بار امام سے ہوتی تھی، ایام حج میں ویسے نہیں مل سکتا۔ حج میں آپ کو پتا ہے سب نے احرام پہنا ہوا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، کس کو کیا پتا کون کس سے مل رہا ہے، کہ اپنے پروٹوکول سے باہر نکلتا تھا اور چلا جاتا تھا امام سے ملنے کے لیے۔ مولا کے صحابی سے ملاقات ہوئی کہ امام سے اذن چاہتا ہوں ملاقات کے لیے، کہ مولا نے منع کیا ہے، ملنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آئے، پریشان ہوا، جس کے لیے مولا یہ کہے میری تمنا ہے اسے دیکھوں، اور آج خود ملنا چاہتا ہے، امام کہے میں نہیں ملنا چاہتا، پھر پیغام بھیجا مولا کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، کا نہیں ملنا چاہتا، تیسری بار کہا مولا کوئی خطا کوئی غلطی، امام نے کہا کہ میں نے اس اذن کی وجہ سے تجھے اس حاکم کی دربار میں اجازت دی تھی کہ میرے شیعہ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے، کہا مولا جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، کچھ ہی دن پہلے ہمارے مکتب کا مومن پریشان تھا، تیرے پاس آیا تو نے اسے جواب دیا۔ امام نے فرمایا اب کیونکہ وہ رنجیدہ ہو کے تم سے گیا ہے، جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوتا میں موسیٰ کاظم تم سے راضی نہیں ہوں گا، کہ مولا ایام ختم ہو جاؤں گا مدینے اس سے معافی مانگنے، فرمایا نہیں ابھی جا، کہ مولا مدینہ دور ہے جاؤں گا، یہ اعمال حج وغیرہ کیا ہوں گے، کہ فرمایا نہیں رات کے اندھیرے میں جا، فلاں جگہ پہ اونٹ کھڑا ہے اس پہ سوار ہو جا، اونٹ تجھے اس کے در تک پہنچائے گا۔ کہتا اسی طرح گیا، امام کی بات کو فالو کیا، اونٹ کو دیکھا، سوار ہوا، چند قدم ہی اونٹ چلا تھا مجھے مدینے کی گلیاں نظر آ گئیں، اسی مومن کے دروازے پہ کھڑا ہوا، دروازے پہ دستک دی، وہ مومن دیکھ کے پریشان ہو گیا، اتنے بڑے بادشاہ کا وزیر میرے در پہ کیا کر رہا ہے، کہ وزیر بات میں ہوں، تو جلدی مجھ سے راضی ہو جا، تیری وجہ سے موسیٰ کاظم مجھ سے راضی نہیں ہے، کہ واللہ مجھے پتا ہوتا کہ میرا رنجور ہونا، میرا غمگین ہونا اتنا اثر کرے گا امام پر، میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوتا، میں نے معاف کیا، جلدی واپس جا، کہ نہیں ایسے نہیں، امام کو ناراض کیا ہے میں، کہ پھر کیسے معافی چاہتے ہو، کہ ایک کام کر، کہ کون سا کام کروں، کہ دیکھ میں اپنا چہرہ خاک پہ رکھتا ہوں، تو اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ تاکہ میں امام کو جا کے نشان دکھا سکوں، کہ بندے خدا آپ معزز ہیں، مولا کے چاہنے والے صحابی ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، کہ نہیں کرو گے میں دروازے پہ بیٹھا رہوں گا، کیونکہ میں نے امام کو جا کے دکھانا ہے۔ یہ مومن کہتا ہے اس نے زمین پہ اپنا رخسار رکھا اور میں نے ہلکا سا پاؤں اس کے رخسار پہ رکھا، کہ یہ اونٹ پہ سوار ہوا واپس گیا، کہتا جیسے سواری پہنچی تو موسیٰ کاظم وہاں پہ کھڑے تھے، میں نے کہا مولا معافی بھی مانگ کر آیا ہوں اور چہرے پہ ثبوت بھی لے کر آیا ہوں۔ پھر امام نے سینے سے لگایا، فرمایا ایسے ہوتے ہیں موسیٰ کاظم کے شیعہ، مقصد حیات یہ ہے کہ مومن کی خدمت کرے، اب وہ خدمت مالی ہو، وہ خدمت فکر کی خدمت ہو، یا جوانوں کے شعور کو بیدار کیا جائے، یا مالی مدد کی جائے، تو جن مرحوم کی
مجلس ہے، یقیناً دونوں خدمتوں میں مشغول تھے کہ انسان کی فکری تربیت بھی کرنا، لوگوں کے معاشی حالات کی تربیت بھی کرنا. تو ہر جانے والا یہی پیغام دے کر جاتا ہے کہ انسان یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاتا. فرمایا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہاں وہ عیش کرے گا جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا. یہ بدن کا وزن نہیں ہے، یہ اعمال کا وزن ہے. لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، پھر وائے ہو اس انسان پر جس کا اعمال کا وزن وہاں پر کیا ہو، کم ہو. تو یہ زندگی 60 کی ہو یا 50 کی ہو یا 80 کی ہو، مقصد یہ ہے کہ زندگی ایسی انسان گزارے اور وہاں پہ جس کے عمل کے نتیجے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے. تبھی معصوم فرماتے ہمیشہ نمازوں کے بعد جب دعا کرو تو یہ دعا نہیں کرو اے خدا مجھے طول عمر عطا فرما، یہ دعا کرو اے خدا مجھے عمر با برکت عطا فرما. ہو سکتا ہے کسی کو 90 سال عمر ملے پر عمر بے برکت ہو سکتا ہے کسی کو 80 سال زندگی ملے پر زندگی بے برکت ہو. اور میں دعا کرو اے خدا مجھے زندگی دے پر زندگی با برکت دے. جناب اصغر کی زندگی 6 مہینے پر کتنی با برکت زندگی ہے. صدیاں گزر گئی، دنیا 6 مہینے کے بچے سے درس لے رہی ہے کہ علی اہل بیت نے لقب ہی دیا حجت الکبریٰ، حجت صغریٰ نہیں، خود اصغر ہے، حجت بہت بڑی ہے. کیونکہ زندگی کیا تھی؟ زندگی با برکت تھی. یہ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.